یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، سو نزدیک نہ آنے پائیں مسجد حرام کے اس برس کے بعد، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں کفار اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان آیات میں اسی اعلان برات سے متعلق احکامات کا ذکر ہے، اور اس اعلان برات کا حاصل یہ تھا کہ سال بھر کے عرصے میں تمام کفار کے معاہدات کو پورا کر لینے کے بعد مزید معاہدات ختم کر دیے جائیں، اور اس اعلان کے بعد کوئی مشرک بھی حدود حرم میں داخل نہ ہونے پائے۔ مذکورہ آیات میں اسی بات کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا، اور اس کی حکمت اور مصلحت یوں بیان فرمائی گئی کہ بعض مسلمانوں کو اس خطرات سے، اس بات سے، اور کہ ہم ان کے ساتھ معاملات اگر ختم کر دیں گے تو پھر ہمارے معاشی اور تجارتی تعلقات سے ہمیں نقصان ہوگا، تو یہ حکمت اور مصلحت بھی اس آیت کے اندر بتا دی گئی۔ اس میں لفظ نجس استعمال فرمایا گیا کہ جو نجاست کے معنی میں ہیں، اور نجاست ہر اس گندگی اور پلیدگی کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں وہ نجاست بھی داخل ہے کہ جو ظاہری ہوتی ہے، اور وہ بھی کہ جو معنوی اور حکمی ہوتی ہے، یعنی جس میں وہ نجاست کہ جو ظاہری گندگی اس کو بھی نجاست کہا جاتا ہے، اور وہ نجاست کہ جس کے بعد وضو یا غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح حیض اور نفاس سے والی جو عورتیں ہیں وہ بھی اسی نجاست کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ تیسری چیز یہ فرمائی گئی کہ انسان کے تعلق کے قلب کے ساتھ بھی ہے کہ عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ بھی وہ نجاست کے حکم میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرکین سراسر نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور فرمایا گیا یہاں تینوں قسم کی نجاستیں ان کے اندر مراد لی گئی ہیں، اس لیے کہ وہ ناپاکی کو، نجاست کو نجاست سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شراب اور اس جیسے بنی ہوئی چیزیں، اور معنوی نجاست جیسے غسل نجابت وغیرہ، اس کا تو وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے، تو اس لیے اس سے بچتے بھی نہیں ہیں، اور عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ کو بھی وہ کوئی نجاست اور بری چیز نہیں سمجھتے ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ان کی اسی نجاست کی وجہ سے، جو ظاہری نجاست تو نہیں لیکن معنوی نجاست اس کے اندر شامل ہے، حکمی نجاست اس میں شامل ہے، اس وجہ سے یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے اس سال کے بعد۔ مسجد حرام کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو
حدود حرم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں بعض دفعہ یہ لفظ جو ہے، لفظ بیت اللہ یا حرم جو ہے وہ پورے مکہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جو کئی مربع میل پر مشتمل ہے۔ اب یہ فرمایا گیا کہ اس سال کے بعد، تو اس سے مراد فرمایا گیا مشرکین کا داخلہ حدود حرم میں 9 ہجری راجح ہے۔ ترجیح اسی کو ہے کہ 9 ہجری کے بعد، کہ 10 ہجری 9 کو اعلان کیا گیا اور 10 ہجری یعنی 1 سال تک جو ہے وہ مہلت دے دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ کوئی مشرک بھی مسجد حرم یا حدود حرم کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان تفصیلات کے متعلق چونکہ قرآن مجید اس معاملے میں ساکت ہے اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ یہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف مسجد حرام ہے یا دیگر مساجد بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اہل کتاب اس کے اندر شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس معاملے میں قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ خاموش ہیں۔ اس لیے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق احکام بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا قرآن کریم نے مشرکین کو جو نجس قرار دیا ہے، اگر ظاہری نجاست یا معنوی نجاست یعنی جنابت وغیرہ مراد ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی مسجد میں ان چیزوں کے ساتھ داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی طرح فرمایا حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس کا بھی داخلہ، چاہے وہ مسجد حرم ہو یا حدود حرم ہو یا دیگر مساجد ہوں، ان کا داخلہ منع فرما دیا گیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حکم مشرکین کے ساتھ خاص ہے، اہل کتاب کے لیے عام ہے، مگر مسجد حرام کے لیے مخصوص ہے، دوسری مساجد میں ان کا داخلہ ممنوع نہیں ہے۔ اور دلیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار ہو کر جب وہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ انہیں باندھ دیا تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج اور عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور فرمایا گیا کہ خاص مصلحت کے تحت کہ جب ان میں ظاہری نجاست نہ ہو تو مصلحت ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت میں واضح طور پر یہ بھی بیان فرما دیا گیا کہ 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ روایات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو وسیع فرما کر پورے جزیرۃ العرب کے لیے بھی یہ حکم دے دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ حکم نافذ نہیں ہو سکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دور کے اندر ہنگامی مسائل کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں اس حکم کو نافذ فرما دیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ کفار کی نجاست اور مساجد کو نجاست سے پاک رکھنے کا حکم، وہ اپنی جگہ پر جس کے مسائل کتب فقہ کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ سوا ضرورت شدیدہ کے ان مشرکین اور غیر مسلموں کا مسجد میں داخلہ منع ہے، کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہیں جو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا تو پھر ہمارا گزر بسر جو ہے وہ کیسے ہوگا، یہاں مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا کہ نو مسلموں کے ساتھ ان کا یہ خوف قدرتی تھا کہ اگر غیر مسلموں سے معاشی اور تجارتی تعلقات ختم ہو گئے تو پھر ہمارا گزر بسر جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ یہاں اسی چیز پر اطمینان دلا دیا گیا کہ من فضلی فرما کر کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ رزق کا ملنا اپنی کوشش کے ساتھ نہیں ہوا کرتا، بلکہ رزق کا ملنا اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں تسلی دے دی گئی کہ اس چیز کا خوف نہ کیا جائے کہ پھر ان کی روزی کا معاملہ کیسے ہوگا۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے اسباب معیشت میں تنگی ہونے کے حوالے سے کیا ہدایت دی گئی ہے؟ جیسا کہ ترجمہ و تفسیر کے اندر یہ بات فرما دی گئی
کہ اگر تمہیں معاشی مشکلات کا اندیشہ ہو تو سمجھ لو کہ نظام معاش اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ان سب چیزوں سے تمہیں یعنی ظاہری اسباب سے تمہیں مستغنی کر دے گا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اس میں شک اور تردد کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو اس سے شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ اہل ایمان کو مادی اسباب پر نظر کرنے کے بجائے خالق اور رازق پر نظر رکھنی چاہیے، کہ اگرچہ یہ ظاہری اعتبار سے یہ بات بعید نظر آتی ہے اور ناممکنات میں سے نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا کسی کام سے متعلق ارادہ کرنے کا تو اس کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے اور سارے معاملات پھر اسی طرح ہوتے چلے جاتے ہیں، بس چاہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ اپنا یقین خالق اور رازق ذات کی طرف رکھیں، ان چیزوں کی طرف نہ رکھیں، اور اللہ ان معاملات کے اندر جو حکم دے رہا ہے اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ کریں۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ اپنے فضل سے رزق تم تک ضرور پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔